وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. معزز سامعین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب سے بڑا یہ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، کوئی نبی یا کوئی رسول اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، لیکن جو دین اور جو شریعت، جو طریقت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ قیامت تک چلے گا. آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو باتیں ہیں. بلکہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا. کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نیا قرآن آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک نئی شریعت لے کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو اسے فالو کرنا ہے. ایسی کوئی بات قیامت تک نہیں ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کے اندر اعلان فرما دیا. دوسری بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اس دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا جائے گا. اس دین کے اندر
نئی نئی رسومات کو لایا جائے گا، اس کے تعلیمات کو توڑ مروڑ کر امت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو دین کی صحیح صورت اور صحیح شکل لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسے لوگوں کو ولی کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولی کے معنی دوستی کے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی وہ ولی بن سکتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کسی ذریعے اور سبب کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکیوں سے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، نور کی طرف، روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نکال کر لے کر آتا ہے۔ تو محترم دوستوں، اور انہی ولیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا، بلکہ 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی کہ ماقبل میں، ماضی میں کوئی چیز ان سے فوت ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو اس نقصان شدہ چیز کے اوپر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب فیوچر میں کیا ہوگا میرے ساتھ، میری زندگی کیسے چلے گی، میں زندہ رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، امن قائم ہوگا کہ امن قائم نہیں ہوگا، اس طرح کا کوئی خوف انہیں نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی 2 صفتیں بیان فرمائی۔ کیا صفتیں بیان فرمائی؟ کہ وہ ایمان والے ہوں گے، الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والے ہوں گے، وکانوا یتقون، اور ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تقویٰ بھی ہوگا۔ 2 صفتیں اگر ان کے اندر پائی جائیں گی تب تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ آسان زبان میں اگر ہم کہیں، اللہ کا ولی وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو بندہ اس راستے پر نہ چلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے اتنے بڑے بڑے بال چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اتنی لمبی ٹوپی پہنا ہوا ہے، سر کے اوپر امامہ باندھ کر ڈالا ہوا ہے، اس کی گلے میں تسبیح وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، اب جسم سے اس کی بدبو نکل رہی، پانی نہا کے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، اب ذکر بھی زور زور سے کر رہا کہ وجد میں آ رہا۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت اچھا ذکر کرتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، اس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 2 صفتیں، 2 کوالٹیز اگر کسی انسان کے اندر پائی گئی تو تم سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ الغرض، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عام طور پر اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے، ان کے سوانح کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے نام کی 11ویں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور مختلف چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو نہیں جانتے، تعلیمات ان کے بتائے ہوئے جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی جب کسی آدمی سے عقیدت رکھتا ہے،
کوئی شخص جب کسی ولی سے محبت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ولی کے بتائے ہوئے راستے پر ڈھالے اپنے آپ کو، اس راستے پر چلائے اپنے آپ کو، تب جا کر وہ کامل ولی کی اتباع کرنے والا، تب جا کر وہ اس ولی سے محبت کرنے والا شمار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ربیع الثانی کا موقع مہینہ آ گیا، 4 بندوں کو بلایا، اب بلا کر ان کی دعوت کر دیا، کوئی 11ویں کی فاتحہ کرا کے بھیج دیا، اب اس کو پتا بھی نہیں کہ آخر یہ کس کے نام کی فاتحہ دلا رہا، اب اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ آدمی ہے کون، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے کون، ان کے والدہ کون ہے، ان کے والد کون ہے، کس سن میں پیدا ہوئے، میں یہ فاتحہ کیوں دلا رہا ہوں، اسے اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اب یہ آدمی ایسے ہی کیا ہو، کوئی میرا دوست کرتا تھا، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، میں بھی انہی کے نشر قدم پر چل کر رہا ہوں، اب یہ کر لیا، بس قصہ ختم، کھیل ختم، دکان بند، چیپٹر کلوز کر دیا، اب اپنی زندگی میں ان کی کوئی تعلیمات لے کر نہیں آئے۔ محترم دوستوں، اب یہ بندہ صحیح راستے پر چلنے والا شمار ہوگا یا گمراہی کے راستے پر چلنے والا شمار ہوگا؟ آپ کے اوپر یہ سوال ڈیپینڈ ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ محترم دوستوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ وہ 1 رمضان 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدین وہ بھی ولی تھے، والد بھی ولی، والدہ بھی ولی، اور دونوں کا سلسلہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے لگتا ہے، جا کر ان تک جا کر ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ باپ کی طرف سے وہ حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عیسوں کی نسل میں یہ پیدا ہوئے، اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں ابو صالح، کتنے بڑے ولی تھے، ان کا مشہور واقعہ ہے، وہ جو سیب کا واقعہ ہم سنتے ہیں وہ انہی کے والد کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی ان کے اندر ایک علم کی تڑپ، علم سیکھنا پڑھنا، یہ خواہش ان کے اندر تھی، لغویات میں مشغول نہیں ہوتے تھے، بیکار کاموں میں وہ ہرگز مشغول نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارے بچے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، فری فائر گیم کھیلتا ہے، یوٹیوب پہ شارٹس دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہم بڑوں کو فون استعمال کرنا نہیں آتا، اس سے اچھے انداز میں ہمارے بچے فون استعمال کرتے ہیں، لغویات میں مبتلا ہیں۔ اب یہ بچے ولی کہاں سے بنیں گے؟ باپ کی تڑپ ہوتی ہے، ماں کی تڑپ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ولی بنے، میرا بچہ بھی نام کمائے، وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح بنے۔ اب جو بندہ فون میں گھسا ہوا ہے، جو بندہ گیمز میں لگا ہوا ہے، لغویات میں مبتلا ہے، یہ بندہ ولی کہاں سے بنے گا؟ محترم دوستوں، اب یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ لغویات سے، بیکار کاموں سے اور بیکار باتوں سے کون سو دور تھے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جیلان کے رہنے والے تھے، ایران کا ایک علاقہ ہے جیلان، وہ اصل میں گیلان تھا، بعض مرتبہ گیلانی بھی کہا جاتا ہے، بعض مرتبہ جیلانی بھی کہا جاتا ہے، اصل میں وہ گیلان تھا۔ چونکہ ایران کے اندر فارسی زبان عام طور پر یوز کیا جاتا ہے، لوگ اسے بولتے ہیں، اب یہ فارسی ہی تھے، چنانچہ اب اس پہ گاف کا لفظ بھی ہے، تو وہ گاف کے ذریعے سے استعمال کر کر اسے گیلان کہا جانے لگا۔ لیکن عربی زبان میں لفظ گاف نہیں ہے، عربی زبان میں چین کا لفظ نہیں ہے، ٹا کا لفظ نہیں ہے، بڑا کا لفظ نہیں ہے، ڈال کا لفظ نہیں ہے، گاف عربی زبان میں نہیں ہے۔ اب ان لفظوں کو بدل دیا جاتا ہے، گاف کو جیم بنا دیا جاتا ہے، جیم کو بھی بعض مرتبہ جیم بنا کر اسے استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی گاف کو جیم بنا دیا گیا، گیلان کے بجائے جیلان کہا جانے لگا۔ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، عرب احباب وہ جیلان کہتے ہیں اور عجمی جو لوگ ہیں وہ انہیں گیلانی کہا کرتے ہیں۔ تو الغرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے، راستے میں ان کا چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ سامنا ہو گیا،
لیکن ان کی سچائی کی بنیاد پر ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کیا. ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کیا, اپنی ماضی کو, زندگی کو ترک کر دیا اور اپنی مستقبل اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگ گئے. ہم لوگ کتنے گناہ کر دیے, لیکن ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اتنے ڈاکو سدھر گئے, لیکن آج ہم بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم تیار ہو جائیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں اپنے ماضی کی زندگی سے اور اپنی فیوچر کی زندگی کو سنواریں. جب بغداد پہنچ گئے, ان کی والدہ نے انہیں 40 درہم دے کر بھیجا. 40 درہم کہ جاؤ اسے استعمال کرو. اب بغداد میں آئے, 20 دن گزرے, 40 درہم ختم ہو گئے. 40 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ معمولی پیسے. اب ان کو کھانا بھی ہے, اسی میں پینا بھی ہے, رہنا بھی ہے, اپنے سارے ضروریات کو استعمال کرنا ہے. اب جو ہے 40 درہم 20 دن میں ختم ہو گئے. یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. وہ بغداد کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی بندہ آدھا پیلا کھا کر کچھ پھینک دے تو روٹی کو اٹھا کر کھا لیں, یا پھر کوئی پھل گرا ہوا مل جائے تو اس پھل کو اٹھا کر اپنا پیٹ بھر لیں. یہ سوچ کر بغداد کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے, لیکن کہیں پر بھی کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. آخر میں ایک آدمی ملا. اب وہ آدمی سے ان کا تعارف ہوا. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں گیلان کا رہنے والا, یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا, میرا نام عبد القادر ہے. جو بھی ان کا تعارف تھا انہوں نے اپنا پہچان کروائی. تو وہ آدمی کہنے لگا, یہ لیجیے اور 40 درہم آپ کی والدہ نے مجھے دے کر بھیجا. جب میں بغداد آ رہا تھا, میں بھی گیلان کا رہنے والا ہوں, میری آپ کی والدہ نے یہ 40 درہم مجھے دیے کہ میں آؤں اور آپ کو پہنچاؤں. اس زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا. اس طرح کوئی جو ہے فون پے, گوگل پے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, آن لائن ٹرانزیکشن کے کوئی سسٹم نہیں تھے. منی آرڈر کرنا ہوتا تھا. اب یہی منی آرڈر تھا کہ کوئی بندہ جو سفر کرنے والا ہوتا, ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جانے والا ہوتا, اب وہاں اگر کوئی جان پہچان والا ہمارا ہوتا تو اس کے ذریعے سے سامان پہنچایا کرتے تھے, پیسے بھی پہنچایا کرتے تھے, امانت داری ہوا کرتی تھی. آج کے زمانے میں اسی امانت داری ہمارے اندر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کچھ پیسے دے دے یا کوئی چیز دے دے, گاڑی دے دے کہ بھائی میں کہیں سفر میں جا رہا ہوں, جب آؤں گا واپس میں گاڑی اپنی لے لوں گا. اب یہ امانت ہے. آدمی کو چاہیے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس گاڑی کو استعمال نہ کرے. پیسہ بھی اگر میں کسی کو دے کر جاؤں یا کسی کے پاس جمع کر کے رکھوں کہ یہ میرا پیسہ ہے, آپ اپنے پاس رکھیں, میں امانت کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں, تو آدمی کو حق نہیں کہ وہ ان پیسوں کو استعمال کرے. ہم لوگ اپنا دماغ چلاتے ہیں, بعض لوگ, کہ چلو میں یہ پیسہ استعمال کر لیتا ہوں, پھر جب وہ آئے گا مجھ سے پوچھے گا, میں میرے پاس جو پیسے ہیں وہ پیسے نکال کر میں اس کو دے دوں گا. ایسا کرنا بھی امانت میں خیانت ہے. بعینہ جو پیسہ, جو نوٹ اور جو سکے میں نے امانت رکھنے کے لیے کسی آدمی کو دیے, تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہی نوٹ, وہی پیسے, وہی سکے بعینہ آدمی کے حوالے کرے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. تو محترم دوستوں, ان لوگوں کے اندر امانت داری بھی ہوا کرتی تھی, خدا کا خوف کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا. اب یہ آئے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور 40 درہم. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے, انہوں نے روٹی خریدا, کچھ شوربہ وغیرہ خریدا اور لے کر آ گئے. مسجد میں آ گئی, مدرسے میں آ گئے جہاں پر وہ پڑھا کرتے تھے. ان کے سامنے اور 70 آدمی بھی رہا کرتے تھے. وہ بھی وقت کے بڑے بڑے ولی بن کر گزرے, ان کی بھی یہی حالت تھی, وہ بھی بھوکے تھے, پیاسے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب روٹی اور شوربہ لے کر آئے, اپنے دوستوں کو بھی بلایا, آپ بھی آ جاؤ دسترخوان پر, سارے مل کر کھانا کھائیں گے. دوست کہنے لگے کہ عبد القادر, تمہاری والدہ نے تمہیں جو پیسے دیے وہ پیسے بہت کم تھے, اور ان پیسوں کے ذریعے سے تمہیں اپنا گزارا کرنا تھا. اگر تم یہ پیسے ہمارے اوپر خرچ کر دو گے تو پھر تمہاری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی, کیا ہوگا تمہارا حال.
تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ میری والدہ نے مجھے دیا، لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع، وہ آدمی ایمان والا نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے، وہ جارہ جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، وہ آدمی ہرگز قطعی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تم سارے کے سارے بھوکے ہو، اب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تمہارا خیال نہ کرو، تب تو پھر میں کیسا مومن ہوں۔ محترم دوستوں، کیا تعلیمات تھے، بچپن سے ہی ان کے اندر یہ تعلیمات جا گزری ہو گئی تھی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ پڑوسی تو دور کی بات، ہمارا بھائی بھی اگر بھوکا ہے، ہمارا بھائی بھی اگر پریشان ہے، تو ہم جو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ ولی بننا تو دور کی بات، وہ تو ایمان والا مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کا خیال نہ کرتا ہو۔ ہمیں کتنے لوگ ایسے ہیں، آج تو ہر آدمی پریشان ہے، ہر مسلمان پریشان ہے۔ ظاہر میں دکھنے کے لیے وہ جو عمدہ کپڑے پہنا ہوا ہے، ظاہر میں دکھنے کے لیے وہ اچھا لگ رہا ہوگا، اس کی غیرت ہے کہ وہ کسی آدمی کے سامنے جا کر وہ سوال نہیں کرتا۔ اب ہم لوگ جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، اب وہ آدمی بھوکا سو رہا، اب بتائیں کہ کیا یہ آدمی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ولی ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو محترم دوستوں، یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ دعوت و عزیمت کی کتاب ہے، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ اس کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر اب قریب زمانے تک جتنے اللہ والے گزرے، اولیاء اعظام گزرے، ان کے سوانح کو اس کتاب کے اندر لکھا۔ ہم کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر وقت مہمانوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کے پاس، فقیروں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اگر ان کے کپڑے گندے اور پرانے پھٹے ہوتے تو اپنے جسم سے کپڑا نکال کر انہیں ہدیہ کرتے اور خود دوسرے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ غریبوں کے پاس، فقیروں کے پاس بیٹھتے، ان کے سر میں کنگھی کرتے، اس میں اگر جو ہوتا تو ان جوہوں کو نکالتے۔ آج ہمیں کا کون آدمی ایسا ہے جو فقیر کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات، فقیر کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ میرا اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی مسجد میں آتے تو دیکھتے فقراء، صحابہ جو فقراء ہوتے تھے، ان کی ایک جگہ نشست لگی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام آتے، فقراء صحابہ کے پاس بیٹھتے، ان کی دل جوئی کرتے۔ عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ملنا جلنا فقراء کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہمیں ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں جو ہے بڑے آدمی کے ساتھ ملوں، میں بڑے آدمی کے ساتھ جاؤں، اس کے ساتھ ایک فوٹو کھینچ کر آؤں، میرا مقام بڑھ جائے۔ حتیٰ کہ رشتہ بھی ہم جو کرتے ہیں اپنی اولاد کا، کسی مالدار کے گھرانے میں ہم لوگ رشتہ کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، لڑکے کے پاس کتنی پراپرٹیز ہے، لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ ہے، پھر جا کر ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس آدمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لڑکے والے بھی اپنے لڑکے کو ایسی کسی لڑکی جو غریب ہے اس سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتے، کسی ہائی فائی لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑتے ہیں کہ فیوچر میں میرا بیٹا اپنے سسرال میں جائے تو اس کی بہترین خاطرداری ہونی چاہیے، اس کی جو ہے اچھی طریقے سے اس کی مہمان نوازی ہونا چاہیے، اسے دن مغرب کھانا ڈالنا چاہیے۔ ایسی لڑکی والوں کو دیکھ کر، ایسے مالداروں کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اعظام جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، ذل رحمانی کہتے ہیں، امام ربانی کہتے ہیں، یہ ان کی تعلیمات میں سے ہے ہی نہیں۔ ان کی تعلیمات یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا فقراء کے ساتھ ہو تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری کی نعمت پیدا ہو۔ ہم جو ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا میل جول، ہمارے تعلقات بڑے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں،
جس کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری کا مادہ، ہمارے اندر ناشکری کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ محترم دوستوں، تو یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صرف تصوف کی لائن میں نہیں تھے، یہ صرف اللہ کے ولی ہی نہیں تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیابان میں، صحرا میں، جنگل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جو ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا، دھوپ تھی، کوئی ابر نہیں تھا، اچانک سے جو ہے ابر آ گیا، کلائمیٹ بدلنے کی طرح ہوا بیابان میں۔ اب یہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہاں پر شیطان آیا۔ اب یہ شیطان، اس کے پاس جو مائک سسٹم ہے، ہمارے پاس بھی ایسا مائک سسٹم نہیں، ایسا بہترین مائک سسٹم شیطان کے پاس۔ اب وہاں شیطان آیا اور بہت ہی سریلی آواز میں، بہت اچھی آواز میں شیطان کہنے لگا، اے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری عبادت پسند آ گئی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں قبول ہو گئے، آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نمازوں کو معاف کر دیا۔ واہ، شیطان نے اعلان کر دیا۔ اب دیکھیں اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو یہ کرتے کہ جو مصلی بچھا کر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس مصلی کو لپیٹ کر فوراً جو ہے مسجد کے حوالے کر کے، مسجد کو صدقہ کر کے وہیں سے چلے جاتے ہیں اور جا کر جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی انہوں نے یہ آواز سنی، سمجھ گئے کہ یہ آواز تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آواز شیطان کی طرف سے ہے۔ اور چونکہ وہ عالم بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، قرآن کو جانتے تھے، انہوں نے اس بات کو پرکھا، اپنے علم کے ترازو میں پرکھا، تول کر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ نماز، یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا۔ یہ نماز وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی حلیمہ، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا، ان کے لیے معاف نہیں کیا۔ یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو معاف نہیں کیا۔ یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر میدان کربلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ تو میں کون ہوتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو معاف کر دے؟ سمجھ گئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھا کہ یہ شیطان ہے، اور انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ڈپلیکیٹ اور جعلی شیخ پیدا ہو گئے۔ اب وہ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو مجھے اتنے پیسے دے دو، میری مریدی اختیار کر لو، میں تمہارے نمازیں معاف کر دوں گا۔ یہ ہوتا کون ہے نمازوں کو معاف کرنے والا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے اولیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی، پیغمبر کو نماز معاف نہیں ہوئی۔ اب یہ بندہ جس کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں، جو بندہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں اپناتا، جو بندہ قرآن کی تعلیمات پر نہیں چلتا، وہ بندہ نمازوں کو کہاں سے معاف کرے گا؟ اور وہ بھی سامنے والے آدمی کی نمازوں کو معاف کرا رہا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی آدمی دوسرے آدمی کے گناہ کے بوجھ کو اپنے سر کے اوپر لاد نہیں سکتا۔ میں گناہ کیا میں جھیلوں گا، سامنے والا گناہ کیا تو اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سر کے اوپر نہیں ڈالیں گے، وہ گناہ کیا وہ جھیلے گا۔ محترم دوستوں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہے۔ ہمارے اندر بھی اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سمجھایا جب شیطانی وسوسے آئیں، شرک کے وسوسے، کفر کے وسوسے، زنا کے وسوسے، تو اس وقت فوراً لا حول پڑھو۔ لا حول پڑھو گے شیطان دور بھاگ جائے گا۔ ہم میں کہ اکثر بندے ایسے ہیں
جن کو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. ہماری زندگی کٹ گئی, ہم بڑے ہو گئے, ہماری آدھی زندگی چلے گئی, ہمارا ایک قدم قبر میں چلا گیا, رکھ دیے, لیکن پھر بھی ہمارا لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح نہیں. اس کے باوجود ہمارے اندر تڑپ نہیں کہ ہم جائیں قرآن کو صحیح کریں, ان الفاظ کو صحیح سے سیکھیں. ان الفاظ کا اثر ہوگا. اثر کب ہوگا؟ جب ہم ان الفاظ کو صحیح پڑھیں گے. آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا, اگر تم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو گے تو 70 بیماریوں سے تم نجات پاؤ گے. 70 بیماریوں سے نجات کب ہوگی؟ جب ہم سورہ فاتحہ کو صحیح سے پڑھیں گے. اگر ہم صحیح سے نہیں پڑھیں گے, ایسے ہی اوٹ پٹانگ ہم پڑھ لیے, تو شفا ہونے کے بجائے الٹا وبال ہو جائے گا. شفا ہونے کے بجائے الٹا وبال ہو جائے گا. اس لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے, صحیح انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے. ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کوئی بھی تکلیف پہنچے, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, انا للہ پڑھو. کوئی چیز چوری ہو گئی, انا للہ پڑھو. بجلی چلی گئی, کرنٹ چلا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کوئی بھی تکلیف پہنچے, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو, تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جب شیطان نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. اب شیطان اب جا رہا وہاں سے, شیطان سمجھ گیا کہ یہ میری باتوں میں پھنسنے والا نہیں. جاتے ہوئے اس نے ایک اور بام ڈالا. شیطان نے کہا, اے عبد القادر, آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا, آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. بظاہر یہ جملہ بہت خوبصورت ہے, بظاہر یہ جملہ ہم کو اچھا نظر آ رہا, لیکن جو بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, جس بندے کے اندر فراست ہوتی ہے, وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس جملے کے اندر بھی بام ہے. کہ شیطان نے کہا تمہارے علم نے بچایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے پروردگار نے بچایا. محترم دوستوں, اتنا سننے کے بعد بھی شیطان چپ نہیں ہوا. اب جاتے ہوئے اس نے تیسرا بام ڈالا. شیطان نے یہ کہا, اے عبد القادر, میں جس مقام پر تم بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے جیسے 70 اولیاء کو گمراہ کر کے یہاں پر آیا ہوا. تو محترم دوستوں, شیطان ہمارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. شیطان ولیوں کو نہیں چھوڑتا. شیطان ولیوں کو تو گمراہ کر دیتا ہے. کسی کتنے بڑے ولی, ان کو تو شیطان گمراہ کر دیتا ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ شیطان ہمارے پاس بھی آتا ہے, 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ ہم کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اور ہم شیطان کی بات کو اچھا سمجھ کر, اسے دین سمجھ کر ہم اسے فالو کر رہے ہیں. توبہ کرنا تو دور کی بات ہے. اس لیے محترم دوستوں, علماء کی صحبت میں رہنا, اللہ والوں کی صحبت میں رہنا, قرآن کو سیکھنا, قرآن کو سمجھنا, احادیث کو پڑھنا, احادیث کو سمجھنا کہ اس میں اللہ نے کیا کہا, اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے, ہماری زندگی سکون اور راحت کے ساتھ ہماری زندگی کٹ جائے, اور ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. الغرض میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو اولیاء گزرے, خصوصاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تعلیمات پر ہم کو چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.